السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ ہیں حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے کسی طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اسم اعظم کا علم ہے۔ چنانچہ میں نے مکہ معظمہ سے مصر کا سفر کیا اور مجھے حضرت سے وہاں کے ایک لنگر خانے میں شرف ملاقات ملا۔ حضرت یوسف بن حسین فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے چہرے پر لمبی داڑھی تھی، میں ایک لنگی باندھے ہوئے اور ایک اوڑھے ہوئے تھا، تسمہ دار جوتا پہنے ہوئے تھا اور ہاتھ میں بڑا سا لوٹا اٹھائے ہوئے تھا۔ اس حال میں مجھے دیکھ کر شاید انہیں کراہت ہوئی۔ میں نے حضرت کو سلام کیا تو انہوں نے مجھے تحقیر سے دیکھا، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں کہاں آ گیا، لیکن پھر میں ان کے قریب بیٹھ گیا اور ساتھ رہنے لگا۔ چند روز کے بعد حضرت کے پاس ایک شخص آیا جس نے ان سے مناظرہ کیا اور بات میں ان پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف بن حسین فرماتے ہیں کہ حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کسی مسئلے پر حضرت ذو مصری سے مناظرہ کیا اور وہ غالب آ گیا۔ حضرت یوسف بن حسین فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، لیکن میں نے پھر اس مناظر سے مناظرہ شروع کیا، میں نے بات کرنا شروع کی اور میں نے اسے خاموش کر دیا، یعنی میں اس پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف بن حسین فرماتے ہیں کہ میں اس مناظر پر غالب آ گیا۔ اس کے بعد میں نے اس مناظر سے مزید دقیق علمی کلام کیا جو اس کے پلے بھی نہیں پڑا۔ حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر بڑا متحیر ہوئے اور حضرت اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے پاس آئے، حالانکہ وہ مجھ سے بڑے تھے، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے تمہارا علمی مقام نہیں جانا اور عذر خواہی کی، اور پھر مزید فرمایا کہ اب تم میرے نزدیک سب سے معزز ہو۔ اس کے بعد یہ حال ہوا کہ حضرت اپنے مریدوں میں سب سے زیادہ مجھے نوازتے تھے، سب سے زیادہ مجھے عزت دیتے تھے۔ یہ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف بن حسین فرماتے ہیں کہ اسی طرح میں پورا 1 برس ان کی صحبت میں رہا۔ ایک روز میں نے عرض کیا کہ استاذ محترم، میں ایک مسافر آپ کی خدمت میں 1 سال سے ہوں، اب اہل و عیال سے ملنے کو جی چاہتا ہے، اب آپ پر میرا کچھ حق بھی ہے اور آپ نے میرے حالات کا جائزہ بھی لے لیا ہے۔ حضرت مجھے اچھی طرح سے جان بھی گئے ہیں آپ۔ حضرت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس اسم اعظم کا علم ہے، اگر ایسا ہے تو مجھے تعلیم فرمائیں۔ میری یہ بات سن کر حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے یہ گمان ہوا، میں نے یہ سمجھا کہ شاید آئندہ کبھی سکھانے کا ارادہ ہو، اس وقت نہ بتا کر۔ لیکن پھر اسی طرح سے 6 ماہ گزر گئے۔ ایک روز فرمایا کہ اے ابو یعقوب، یعنی مجھ سے فرمایا، حضرت یوسف بن حسین کی کنیت ابو یعقوب ہے۔ حضرت یوسف بن حسین فرماتے ہیں کہ حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابو یعقوب، میرے فلاں دوست جو فلاں جگہ خیمہ میں رہتے ہیں، تم انہیں جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سینی لے کر آئے، یعنی ایک طباق، ایک برتن لے کر آئے جس پر خوان یعنی پوش پڑا ہوا تھا، کپڑا ڈھکا ہوا تھا اور اس کا ڈھکن بند تھا۔ یہ برتن دے کر، وہ طباق دے کر فرمایا کہ یہ ان ہمارے دوست کے پاس پہنچا دو۔ میں نے طباق جب ہاتھ میں اٹھایا تو بہت ہلکا سا مجھے معلوم ہوا، جیسے اس میں کوئی چیز نہ ہو۔ میں نے جب لنگر خانہ اور خیمہ کے درمیان پل پر میں پہنچا تو میں نے سوچا کہ حضرت ذو مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے پاس یہ ہدیہ بھیج رہے ہیں، حالانکہ اس برتن میں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا
کہ میں اسے کھول کر دیکھوں، میں پہلے اسے کھولوں۔ وہ حضرت یوسف بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے پل پر اس برتن کو کھولا، اس کا کپڑا ہٹایا، ڈھکن ہٹایا۔ جیسے ہی میں نے ڈھکن ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اس میں ایک چوہا ہے، اور چوہا کودا، چھلانگ لگائی اور وہ بھاگ گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا غصہ آیا کہ حضرت نے میرے ساتھ مذاق کیا، لیکن میں یہ خیال نہ کر سکا کہ حضرت کا مقصد کیا تھا۔ میں اسی عالم غضب میں، غصے میں وہاں سے لوٹا کہ حضرت کے پاس جاؤں۔ حضرت کو علم ہو گیا۔ میں جو ہی حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پہنچا، مجھے دیکھ کر حضرت مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اے بے عقل، میں نے تیرے پاس ایک چوہا امانت رکھا تھا، تو نے اس میں خیانت کی، تو بھلا اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم تیری امانت میں کیسے دوں؟ نکل جا یہاں سے، اور اب کے بعد میں تجھے یہاں نہ دیکھوں۔ اس کے بعد میں وہاں سے لوٹ آیا۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم کا علم پانے کے لیے بہت کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اولیاء کرام کو بڑی حلم، بردباری، امانت کو صحیح سے رکھنا اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اولیاء کرام کی سچی محبت اور اولیاء کرام کے صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں سے بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔